کامل کی صحبت کا اثر۔ ہم اس حلقہ ذکر میں اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اصل میں یہ حلقہ ان احباب کے لیے ہے جنہوں نے قادری خاندان میں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ان کے علاوہ اور دوست بھی آتے ہیں۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد، جس کا دل چاہے شامل ہو، ہم کسی کو روکتے نہیں۔ میں وقتاً فوقتاً خاص احباب کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ اس سے ان کو کچھ فائدہ ہو اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ بیعت لینے والا بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو ایسا رستہ سمجھائے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جائیں۔ بیعت کنندہ عہد کرتا ہے کہ شیخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم بتلائے گا اس پر عمل کروں گا۔ امراض روحانی کا علاج صحبت شیخ کے سوا کچھ نہیں۔ کتابیں پڑھنے سے یہ دور نہیں ہوتے۔ دینی مدارس میں کتابوں پر عبور آ جاتا ہے مگر تکمیل نہیں ہوتی، اس لیے علماء کی بھی کما حقہ اصلاح نہیں ہوتی۔ بعض امراض روحانی جسمانی امراض سے زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں قبر سے ورے ختم ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں ساتھ جاتی ہیں۔ ذمہ داروں، تاجروں، سرکاری ملازمین کو تو جانے دیجیے، اہل علم بھی ان سے نجات نہیں پا سکتے جب تک خاص اہتمام نہ کریں۔ مدارس عربی میں طلباء کو علم دانستن کے درجے پر حاصل ہوتا ہے، داشتن کے درجے پر نہیں ہوتا۔ یعنی دین سمجھ کر آتے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن پر دین کا عملی رنگ چڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء کے اندر بھی روحانی بیماریاں ہیں جب تک وہ اللہ پاک کی صحبت ان کو نصیب نہ ہو۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے سوا باقی تمام کمالات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ انہی کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے۔ اللہ والے موتیوں سے بھی گراں قیمت ہیں۔ موتی ملنے ارزاں لیکن اللہ والے ملنے گراں، وہ نایاب نہیں کم ہیں۔ اگر کامل مل جائے تو اس کے قلب سے ادب، عقیدت اور اطاعت کے 3 تار جوڑنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے بغیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رہنے والے بھی محروم رہے، جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پاس ادب تھا، نہ عقیدت تھی، نہ اطاعت کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے ایک شخص مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ منافقین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 نمازیں با جماعت پڑھتے تھے، مگر ان کی نمازوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافقین کا پتہ لگانا ہو تو فجر اور عشاء میں دیکھ لیا کریں، ان دونوں نمازوں میں وہ غیر حاضر ہوں گے۔ مسجد نبوی کے ایک حصے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بین و بینی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ منافق وہاں بھی نماز پڑھتے رہے ہوں گے، لیکن چونکہ ادب، عقیدت اور اطاعت نہ تھی، اس لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ میرے 2 مربی ہیں، مخدومونہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مخدومونہ حضرت مولانا سید تاج محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ میری بیعت کے 40 سال تک زندہ رہے، مگر میں نے کبھی ان کو تقریر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ شیخ کامل اور طالب صادق کا دل راہ بدل رہے، است والا معاملہ ہے۔ ان کے جوتوں کی خاک سے بہت کچھ ملا، اس لیے میرے دل میں ان کی بے حد قدر ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو توجہ دلانا اور آپ کا فرض ہے عمل کرنا۔ روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، لیکن اس کے لیے کامل کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اگر ان سے شفا ہوگی تو قبر بہشت کا باغ بن جائے گی، ورنہ جہنم کا گڑھا ہوگی۔ ان بیماریوں میں سے ایک کبر ہے۔ کبر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوگا وہ بہشت میں نہ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ حق کا انکار اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا یہ کبر ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں کبر نکل جاتا ہے اور وہ ہستی مسل کر رکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی من عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انانیت نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام کے اندر نہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ملاحظہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ ہستی فنا ہو چکی تھی، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کافر
فرنگ، ملحد اور زندیق کو انسان اپنے سے بدرجہ بہتر سمجھے، یہ ان کا حال ہے اور ان کی ہستی فنا تھی۔ اس قسم کے اللہ کے بندوں کی صحبت میں ہستی فنا ہوتی ہے۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، انا بھی ہو اور اللہ بھی، یہ ناممکن ہے۔ انا مرتی ہے تو رنگ چڑھتا ہے۔ ایک دفعہ نواب بہاولپور نے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا خیال ظاہر کیا تو کئی مقامات سے دعوت نامے آئے۔ میرے دادا پیر حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دعوت نامہ نہ آیا، مگر وزیر صاحب خود ان کے ہاتھ حاضر ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وزیر صاحب، فقیر خود بہاولپور چلے گا، اونٹ پر اپنی دیگ لاد کر لے جائے گا، جو رزق اللہ دے گا اسی میں سے سب کھائیں گے، نواب صاحب کی دعوت نہیں کھائیں گے۔ پھر فقیر نواب صاحب سے جو کہے گا وہ کانوں سے گزر کر نواب صاحب کے دل پر پڑے گا۔ نواب صاحب کی آنکھیں کھلیں گی، پھر وہ آپ سے ریاست کا حساب لیں گے اور آپ ان کو زہر دے کر مار دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا، کہو تو بندہ حاضر ہے۔ وزیر صاحب نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ہمیں ایسا پیر نہیں چاہیے، میں نے صرف ایک روحانی بیماری کا ذکر کیا ہے، ورنہ روحانی بیماریاں بے شمار ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کی دل آزاری کرنے سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ روحانی بیماریاں صحبت کے بغیر نہیں نکلتی۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی نظیر نہ تب تھی نہ اب ہے۔ ایک دفعہ ایک انسپکٹر پولیس آپ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت کپتان پولیس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی سواری کا گھوڑا قیمتاً مجھے دے دیں۔ فرمانے لگے کہ تمہیں خدا کی قسم ہے، جس طرح سے ان کا پیغام مجھ کو دیا ہے اسی طرح میرا پیغام ان کو پہنچا دینا۔ میں نے گھوڑے جہاد کے لیے رکھے ہیں اور جہاد انگریزوں سے کروں گا۔ تم تو گھوڑا مانگتے ہو، میں تم کو اپنا اور گھوڑوں کا پیشاب آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے باوجود جب کبھی خاص بات فرمانی ہوتی تو فرماتے، ان گناہ گار آنکھوں نے یہ دیکھا ہے، اللہ کے پاک نام کی برکت سے پیدا شدہ جرت جو فقط کتابوں کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، اور یہ اللہ پاک کے نام کی باطنی برکتیں ہیں جو کاملین کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔